پیش کر رہا ہوں نجم آفندی صاحب کا، جو ہمارے شاعران اہل بیت میں ان کا کافی اچھا مقام ہے، تو بہت اچھا انہوں نے لکھا ہے. ایک بار ضرور پڑھ دیجیے محمد والے میں. کیا ہے عزائے شاہ کی، درود پڑھی محمد علی. کیا ہے عزائے شاہ کی، تاثیر دیکھیے برکت میں داغ عشق کی، تنویر دیکھیے تاریکی لحد کو چراغ بنا دیا، تاریکی لحد کو چراغ بنا دیا، اشک غم حسین کی تاثیر دیکھیے. درود پڑھیے محمد کربلا سے شام تک حصار ہی ایثار ہے، کربلا سے شام تک حصار ہی ایثار ہے، ابتدا سے انتہا کردار ہی کردار ہے، مٹ نہیں سکتا زمانے سے کبھی کار حسین، مٹ نہیں سکتا زمانے سے کبھی کار حیات، مقصد شبیر کی زینب علم بردار ہے. درود محمد علیہ. مٹ نہیں سکتا زمانے سے کبھی کار حسین، مقصد شبیر کی زینب بردار ہے، ابتدا سے انتہا کردار ہی کردار ہے. درود محمد علیہ. شیر توجہ کا تھا. دیکھیے تو دیکھیے
دیکھیے تو درود پڑھیے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک بار پھر باواز بند درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآلِ. امتیاز میں مطلع سے شروع کر رہا ہوں، ایک نیا سلام ہے. کربلا سے شام تک ایثار ہی ایثار ہے، ابتدا سے انتہا کردار ہی کردار ہے. دیکھیے تو دیکھیے زینب کو بعد کربلا، دیکھیے تو دیکھیے زینب کو بعد کربلا، ہے کہیں زہرا کہیں پر حیدر کرار ہے. درود محمد علیہ محمد. دیکھیے تو دیکھیے زینب کو بعد کربلا، ہے کہیں زہرا کہیں پر حیدر کرار ہے. درود محمد علیہ محمد. اللہم صلی علی محمد وآلِ. اللہ اللہ وقت کیسا آ گیا باد حسین، اللہ اللہ وقت کیسا آ گیا باد حسین، بے ردا ہے ثانیے زہرا بھرا دربار ہے، بے ردا ہے ثانیے زہرا بھرا دربار ہے. نصرت حق کے لیے کرب و بلا سے شام تک، نصرت حق کے لیے کرب و بلا سے شام تک، ظلم سے ہر کام زینب برسر پیکار ہے، ظلم سے ہر کام زینب برسر پیکار ہے. انقلاب وقت ہے اس کے نہیں سر پر ردا، انقلاب وقت ہے اس کے سر پر نہیں ردا،
ورثہ ہے، انقلاب وقت ہے، اس کے نہیں سر پر ردا، آیا تطہیر کی جو آج ورثہ دار ہے، کربلا سے شام تک ایثار ہی ایثار ہے، ابتدا سے انتہا تک، ابتدا سے انتہا کردار ہی کردار ہے۔ درود محمد علیہ چھوٹا سا شارٹ، بسم اللہ کریں جناب امتیاز جمال صاحب۔ صلوات پڑھیے۔ ایک دو پھر صلوات پڑھیے۔ میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، مجھ پہ کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا برم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ صلوات پڑھیے گا۔ میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا نے دی ہے انہیں جنتوں کی سرداری، خدا بھی دیکھ اسد ہم قدم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں، فلک کی آنکھ سے جاری ہے آج بھی آنسو،
فلک کی آنکھ سے جاری ہے آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں دم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں۔ چند اعلانات سے پہلے کہ مولانا صاحبان کے ممبر افروز ہوں، ادارہ کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کا خیال رکھیں۔ 8:30 بجے کا ٹائم ہے، تو آپ سب لوگ اگر ٹائم پہ آ جائیں تو ٹائم پہ مجالس جو ہیں اس کو ختم کیا جا سکے۔ دوسرا، سیفٹی ریزنز کی وجہ سے بچے باہر کھیلتے رہتے ہیں، تو جو والدین ان کا خیال رکھیں، اپنے ساتھ بٹھائیں انہیں جب بھی لے کے آئیں، تاکہ کوئی ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آ سکے جس میں بعد میں پریشانی لاحق ہو۔ اس کے علاوہ ٹریش کے لیے یہاں باہر بہت زیادہ کل بھی والنٹیئرز کہہ رہے تھے کہ سامان بہت پھینک دیتے ہیں لوگ باہر، تو آپ ذرا برائے مہربانی ٹریش کا خیال رکھیں، صفائی بہت ضروری ہے یہاں پہ۔ اس کے علاوہ آج کل سسٹر عذرا کی جانب سے مجلس کا اعلان ہے 5:30 بجے، تو یہ لیڈیز مجلس ہے، تو ان کے لیے وہ اس میں شامل ہوں۔ آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، آیا ادھر یہ نام ادھر آنکھ تر ہوئی، پانی کو کتنا پیار ہے حسین سے۔ اب میں درخواست کروں گا مولانا ماہر حسین صاحب سے وہ آئیں اور رونق ممبر افروز ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بر محمد و آل محمد صلوات۔ زینت مجلس کے لیے اگر سب لوگ ذرا آگے آ جائیں تو آپ کی بہت مہربانی۔ بار دیگر بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں۔ بابا جے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للملحدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين،
أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عند الله علم الكتاب ومن عنده علم الكتاب. صلوات محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، ہمارا یہ بیان اپنے تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہمارا موضوع آپ لوگوں کو معلوم ہے اس آیت کے ذیل میں کہ قرآن حکیم اور سیرت معصومین تمام مشکلات کا حل۔ عزیزان محترم، حسب وعدہ مجھے اپنی سبک روی کے ساتھ موضوع کی سرحد کی طرف بڑھنا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آج زلف دراز موضوع سخن کا آغاز نہ کر سکوں۔ عزیزان گرامی، آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ میں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ قرآن حکیم پہلے مشکلات کو بیان کرتا ہے اور اس کے بعد مشکلات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن حکیم مسائل بھی بیان کرتا ہے اور مسائل کا حل بھی بیان کرتا ہے۔ آپ نے دنیا میں یہ تو دیکھا ہوگا کہ لوگ مسائل اٹھا دیا کرتے ہیں، مگر مسائل کو کیسے حل کیا جائے یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن وہ اللہ کی عظیم ترین کتاب ہے کہ جس نے مسائل بھی بیان کیے ہیں، لیکن مسائل ایسے بیان نہیں کیے جو قرآن کے پیدا کردہ مسائل ہیں۔ نہیں، پیدا کردہ مسائل ہمارے اور آپ کے ہیں، ہمارے زندگانی کے انداز روش کے نتیجے میں یہ مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو ہم نے مسائل پیدا کیے ان کا ذکر کیا، اور اب پیدا تو تم نے کر دیے ہیں، لیکن اگر اس قابل ہوتے کہ حل کرو تو پھر پیدا ہی کیوں کرتے؟ تو اس لیے اب ہم حل بھی پیش کریں گے اس کا۔ تو عزیزان گرامی، ابھی میں یعنی بحر موضوع سخن سے کوزے آپ کو نوش نہیں کروں گا۔ عزیزان گرامی، نعرہ حیدری! جزاک اللہ۔ چونکہ کل کے پیدا شدہ سوال کا جواب دیتے ہوئے بڑھوں گا، کوشش کروں گا کہ اس کی سرحد تک پہنچ جاؤں۔ تو عزیزان محترم، ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرا موضوع چل رہا تھا کہ ضروری ہے پیغام اور پیغمبر کی عظمت و اہمیت و وقار کے پہچاننے کے لیے اور معرفت کے لیے کہ ہم اس بیک گراؤنڈ کا جائزہ لیں کہ جس بیک گراؤنڈ میں یہ پیغام آیا ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے یہ عرض کر دیا کافی حد تک، لیکن ایک بات اسی سے پیدا ہوئی تھی کہ زمانے نے پیغمبر اور آل پیغمبر کو اپنے تان و تشنے اور اپنے تیر ہائے
اعتراض کا وہ نشانہ بنایا ہے کہ کسی تاریخ میں کوئی پیغمبر یا کوئی اولاد پیغمبر اتنی زخمی نظر نہیں آئے گی جتنی زخمی اولاد پیغمبر نظر آتی. خدا کی قسم سارا زور میں نے کل عرض کیا تھا، چونکہ بیان کو مربوط کرنے کے لیے چند جملے کہنا ضروری ہوتے ہیں تاکہ آپ کی توجہ جو ہے، جسے کہتے ہیں نہیں آپ لوگ کہ انٹرنیٹ کنیکٹ ہو گیا، تو ضروری ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹ کرنے کے لیے جو پاس ورڈ ہے اس کو ملا دیا جائے. اگر پاس ورڈ رہ گئے تو پھر انٹرنیٹ کنیکٹ نہیں ہوگا. پتا چلا کہ آواز آ رہی ہے تصویر نہیں آ رہی ہے، یا تصویر آ رہی ہے آواز نہیں آ رہی ہے. میں چاہتا ہوں کہ تصویر تاریخ اسلام بھی آ جائے اور سچے محققین کی صدا بھی آپ کے کانوں تک پہنچ جائے. صلی اللہ محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا کو آل محمد سے اتنی دشمنی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی دشمنی تھی کہ ذات محمد کا تو زندگی میں کچھ بگاڑ نہ سکے، تحریک محمد کو تو روک نہ سکے، لیکن کامیابی تحریک کا انتقام بعد محمد لیا گیا. توجہ چاہتا ہوں. اور پورے تیر و نشتر جو تھے وہ نبی کے خاندان پہ لگائے جانے لگے. اجداد کافر تھے، فلاں کافر تھا، فلاں کافر تھا. میں نے قرآن کی روشنی میں آپ سے عرض کیا کہ نور محمد وہ عظیم ترین نور ہے کہ جو خالق دو عالم کے نورانی خزانے میں لاکھوں برس محفوظ رہا، اور محفوظ رہنے کے بعد جب عالم وجود میں علم خدا میں آ گیا تو اس وقت اللہ نے 1400 سال اس نور کو یعنی ظرف علم میں رکھا، پھر 1400 سال اس کو ظرف عصمت میں رکھا، پھر 1400 سال ظرف طہارت میں رکھا. یہ نور منزلیں طے کرتا ہوا چلا آیا، اور جب علم خدا کے مطابق وہ نور اس منزل پہ آیا کہ خدا یہ کہہ سکے اول ما خلق اللہ نوری. صلوات محمد و آل محمد. کیونکہ یہ حدیث قدسی ہے جو نبی پاک نے فرمائی ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ نور جب آدم دنیا میں آئے، یہ نور کب بنا؟ یہ نور اس وقت بنا کہ جب کون و مکان نہیں تھے، زمین و آسمان نہیں تھے، کہکشاں سورج نہیں تھے، خارستان نہیں تھے، گلستان نہیں تھے، چمنستان نہیں تھے، بحروبر نہیں تھے، کہکشاں کے راستے نہیں تھے، سیارے نہیں تھے، ثوابت نہیں تھے، ہوائیں نہیں تھیں، خلا نہیں تھے، ملا نہیں تھے، کچھ بھی وجود نہیں تھا، صرف وہ تھا، روح کا عالم تھا. اور ایک مرتبہ اللہ نے خلق کیا، فخلقتو یا محمد، اے محمد بس ہم نے تم کو خلق کر دیا. صلوات محمد و آل محمد. تو یہ نور کبھی کسی کافر سلم میں نہیں رہا، کبھی کسی کافر سلم میں نہیں رہا، کبھی کسی کافرہ کے رحم سے نہیں گزرا. یہ نور جو ہے پاکیزہ اسلام میں منتقل ہوا جب جناب آدم کے جسد خاکی میں اللہ نے روح داخل کی، اور داخل ہو گئی روح عزیزان گرامی، اور جناب آدم کی طرف سجدہ کرنے کا حکم دیا. تو یہ نور اتنا عظیم تھا کہ جب تک پتلا تھا آدم کا سجدے کا حکم نہیں دیا، لیکن جیسے ہی روح خصوصی داخل ہوئی، معصوم سے پوچھا گیا، معصوم نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ آدم کو سجدہ کس کی وجہ سے کیا گیا ہے؟ یہ ہمارے نور کی عظمت کی بنا پہ سجدہ کیا گیا ہے. تو عزیزان گرامی، یہ نور تو اتنا عظیم ہے کہ اگر داخل ہو جائے تو آدم کی طرح رخ کر کے سجدہ تعظیمی کیا جائے. توجہ چاہتا ہوں، یہ اتنا عظیم نور ہے.
اب جب جناب آدم باقاعدہ کھڑے ہو گئے تو پھر ان کی پشت میں نور محمد و آل محمد تھا. ملائکہ نے کہا اللہ ہم نور کی زیارت کرتے تھے، اب ہمیں زیارت کو بھیج دے زمین پہ. حضور آج لوگ ہمیں زیارت کے لیے روکتے ہیں، کہتے ہیں کہ زیارت روضہ رسول مت کرو، کہتے ہیں کہ زیارت روضہ حسین مت کرو. حضور والا سمجھ میں آیا کہ زیارت کو کون روکتا ہے اور زیارت کی تمنا کون کرتا ہے. زیارت کی تمنا کرنا فطرت ملکوتی ہے، توجہ چاہوں گا، اور زیارت کو روکنا یہ شیطنت ہے، شیطنت ہے. عزیزان گرامی توجہ چاہوں گا. تعظیم ہو گئی جناب آدم کی، زیارت کے لیے ملائکہ آنے لگے. جناب آدم نے کہا مالک یہ کون شخص ہے، کس کا نور ہے، کس کی زیارت ہو رہی ہے؟ کہا آدم تم سمجھنا چاہتے ہو اگر اس نور کو خلق نہ کرتا تو تمہیں خلق نہ کرتا. جناب آدم نے کہا اے مالک یہ بات ہے؟ کہا ہاں. کہا تو اے مالک سب زیارت کر رہے ہیں، میں بھی تو دیکھوں کتنی زیارت کرنے والے. اس نور کو ایسے منتقل کر دے تاکہ میں زائرین کو دیکھ لوں. دیکھا آپ نے، زائرین کو دیکھنا بھی عبادت ہے دوستو. یعنی زائرین کو دیکھنے کی تمنا آدم نے کی ہے، میں بھی دیکھ لوں، روایت بتاتی. اس کے بعد جو ہے تمام ملائکہ کی لائن لگی ہوئی ہے. لیکن جناب آدم نے ایک مرتبہ پھر درخواست کر دی. کہا مالک سب تو زیارت کر رہے ہیں، نور میری پیشانی میں ہے، مگر میں ہی زیارت سے محروم ہوں. یہ تو بتا دے کہ میں بھی تو زیارت کروں، دیکھ تو لوں میں. تو جناب آدم کی درخواست پر اللہ نے کہا اچھا، اس نور کو اللہ نے دست آدم میں منتقل کیا. جناب آدم کے سیدھے ہاتھ میں نور منتقل ہو گیا، سمجھا؟ اور منتقل ہوا حضور والا نور تھا، نور محمد. میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. جناب آدم کے ہاتھ میں نور آ گیا. ملائکہ بھی زیارت کر رہے ہیں اور آدم بھی زیارت کر رہے ہیں اور چوم رہے ہیں اپنے ہاتھ کو. آدم نہ چومیے، یہ غیر خدا ہے، بدعت ہے، شرک ہے. کہا شرک اس کے لیے ہوگا کہ جس نے مجھے سجدے سے انکار کیا ہے. توجہ چاہتا ہوں. تو کہا جناب آدم نے زیارت کی حضور والا، بس بات کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا میں، چونکہ مجھے ٹچ کر کے منزل تک پہنچنا ہے. تو یہ نور جب صلب آدم میں تھا ایک تھا، پیشانی آدم میں آیا ایک تھا، دست آدم میں آیا، حضور توجہ چاہوں گا، ہاتھ میں آیا کتنی انگلیاں؟ 5. حضور یہ نور 1 سے 5 حصوں میں بٹ گیا. انگلیوں میں کتنی پور ہیں ذرا گنیے تو صحیح، کہ انگلیاں 5 ہیں اور پور ہیں 14. تو پیدا ہوا 1، انگلیوں میں آیا 5، پور میں گیا 14. تو یہ قدرت بتانا چاہتی ہے جب خزانہ قدرت میں پیدا ہوا تو 1 تھا، پھر اس کے ہم نے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر آگے بڑھ کے یہ نور 14 حصوں میں بن گیا. صلوات محمد و آل محمد. فقرہ کہوں عزیزان گرامی، فقرہ کہوں آپ سے قدر کیجئے گا کہ یعنی آدم کی بھی زیارت 14 کو پورا ہوئے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. آدم بھی 14 کی زیارت کر لیتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی صلب آدم سے منتقل ہوتا ہوا یہ نور صلب حضرت ابراہیم میں آیا. اس کے بعد 2 بیٹے جناب ابراہیم کے، ایک جناب اسحاق، ایک جناب اسماعیل. اسحاق کے صلب میں نہیں گیا، جناب اسماعیل کے صلب میں آیا. جناب اسماعیل کے صلب کے بعد منتقل ہوتا ہوا صلب ہاشم میں آیا. صلب ہاشم کے بعد یہ نور صلب عبد المطلب میں آیا. توجہ چاہوں گا، یہ ایک بات میں یہاں روک کے کہنا چاہتا ہوں، عبد المطلب کو معمولی نہ سمجھیے گا. عبد المطلب خاک نشین ضرور تھے لیکن کتنے عظیم تھے کہ شاہ روم نے خط لکھا عبد المطلب کو، اور کیا لکھا کہ میری بیٹی سے شادی کر لو. حضور والا قاصد لے کے آیا. جناب عبد المطلب نے خط پڑھا، کہا ان کا شکریہ مگر میں شادی نہیں کروں گا. ارے کر لیجئے عبد المطلب، لوگ تو درباروں سے رشتہ جوڑنے کو فخر سمجھتے ہیں. شاید عبد المطلب کہیں
درباروں سے رشتہ جوڑنے کو وہ فخر سمجھتے ہیں کہ جن کا دربار نہ ہو. ارے میرا دربار تو اتنا بلند ہے کہ جہاں ملائکہ سجدہ کرتے ہیں. صلوات محمد و آل محمد. حضرت عبد المطلب نے انکار کر دیا عزیزان گرامی. کیوں؟ اس لیے کہ صلب عبد المطلب میں نور محمد و آل محمد تھا. اب ایک بات میں یہاں وضاحت کرتا چلوں کہ اسی شاہ روم کی پوتی پر پوتی سگر پوتی سے جناب نرجس خاتون سے امام حسن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی ہے. لیکن حضور خالی نسل میں ہونا نہ ہونا کافی نہیں ہے، اہل ضروری ہے. جہاں سلم میں اہلیت ہوگی وہاں نور جائے گا، جہاں رحم میں اہلیت ہوگی وہاں نور جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی ایک چیز میں یہاں ایک نقطے کی طرف متوجہ کر دوں جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک تاریخ کا ایک متفقہ فیصلہ ہے. تاریخ کا قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ اچھوں کے گھر میں برے اور بروں کے گھر میں اچھے پیدا ہوتے رہے. اور اللہ نے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے کہ اگر اچھوں کے یہاں برے ہو جائیں تو اللہ خاص طور پر ان کا ذکر کرتا ہے. جناب آدم کے یہاں حابیل بھی تھے، قابیل بھی تھے، لیکن قابیل کو پیدا کیا اللہ نے، مگر خاص طور پہ قابیل کا تذکرہ کر کے اظہار بیزاری کیا تاکہ معلوم ہو جائے کہ بیٹا ہونے سے دھوکہ نہ کھانا. بیٹا ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اہل ہونا بھی کافی ہے، ضروری ہے. یہ بات عزیزان گرامی. اور دوسری یاد رکھا، جناب نوح کا بیٹا تھا. قرآن میں ذکر ہے جناب نوح نے کہا کہ اے میرے مالک بے نیاز، یہ میرا بیٹا ہے، تیرا وعدہ سچا ہے. کیا جواب ملا؟ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل سے نہیں ہے. بیٹا ہونے سے انکار نہیں کیا، توجہ چاہوں گا. بیٹا ہونے سے انکار نہیں کیا ہے، اہل ہونے سے انکار کیا ہے. تو نسل میں ہونا کافی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اہل نہ ہو. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. صلوات محمد و آل محمد. حضور جب نبی کا بیٹا ہونا کافی نہ ہوا تو کوئی اہلیہ ہو کے کافی کیسے ہو جائے گی؟ صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی اہل ہونا بہت ضروری ہے، اور اللہ نے اچھوں کے گھر میں برے اور بروں کے گھر میں اچھوں کو پیدا کیا. یہ نظام الہی ہے، حکمت الہی ہے، مسلط الہی ہے. تو میں نے کل عرض کیا تھا کہ نبی کے خاندان میں یہ مومنین کا خاندان ہے، یہ نبوت کا خاندان ہے، یہ انبیاء کا خاندان ہے، یہ معصومین کا خاندان ہے، یہ ہادیان دین کا خاندان ہے. عزیزان گرامی لگتا ہے کہ آپ کے سر سے بات گزر رہی ہے. عزیزان گرامی سر سے گزرنا نہیں چاہیے، سر پہ اٹھائیے تو صحیح. اور میں نے کہا تھا کہ اگر آپ سوئے تو میں بھی کھویا. اتنی بکھری ہوئی صلوات. بھائی یہاں زنجیر زن بھی ہیں، نمازن بھی ہوں گے. کیا کوئی نعرہ زن نہیں ہے؟ نعرہ جزاک اللہ جزاک اللہ. تو عزیزان گرامی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہدایت کا خاندان ہے، یہ نبوت کا خاندان ہے، یہ رسالت کا خاندان ہے. صدیوں سے نسلوں سے نبوت چلی آ رہی ہے اس خاندان کے اندر. یہ سلسلہ جاری ہے عزیزان گرامی. ہادیان دین پیدا ہوتے رہے ہیں، لیکن یاد رکھا کہ اچھوں میں برو اور بروں میں اچھے پیدا ہوتے رہے ہیں. اور یہ بھی کمال قدرت ہے اس خاندان میں جسے دیکھے بہتر، چاہے وہ عبد المطلب کی شکل میں ہو، چاہے وہ جناب حمزہ کی شکل میں ہو، چاہے وہ جناب جعفر طیار کی شکل میں ہو، چاہے وہ جناب ابو طالب کی شکل میں ہو، اور چاہے وہ امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شکل میں ہو. لیکن اللہ نے ہمیشہ سچوں کی قدر جھوٹوں کو پیدا کر کے ظاہر کی ہے. اگر اس خاندان میں سبھی ایسے ہوتے، توجہ چاہتا ہوں، تو لوگ کہتے یہ ان کا کمال نہیں ہے،
یہ تو خاندان کا کمال ہے، یہ تو نسل کا کمال ہے۔ تو اللہ نے کہا یاد رکھنا تم کہ ہم اتنی بھی جرات رکھتے ہیں کہ اگر اچھوں میں برا ہو جائے تو ممکن ہے کسی اچھے کا نام لے کے ذکر نہ کریں۔ ایسے بے شمار اچھے ہیں کہ جن کا نام لے کے ذکر نہیں ہے، لیکن اگر کوئی نااہل پیدا ہوگا تو نام لے کے خبر لیں گے۔ حضور والا نبی کے چچا عباس بھی تھے، نبی کے چچا حمزہ بھی تھے، نبی کے چچا ابو طالب بھی تھے۔ کسی کا نام قرآن میں نہیں ملے گا، لیکن نام ملا تو کس کا ملا؟ بدبخت ابو لہب کا ملا۔ توجہ چاہتا ہوں، حالانکہ اولاد عبد المطلب میں تھا مگر بیٹا تھا، اہل سے نہیں تھا۔ تو یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ چچا تھا تو کیوں خراب نکلا۔ جیسے فرزند نوح خراب نکلا ویسے ہی ابو لہب بھی خراب نکلا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور یہی نہیں، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کا ہاتھ ٹوٹ جائے، توڑے ہاتھ اللہ نے۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ کہ اگر اچھے ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ نام نہ لے کسی مصلحت کے تحت، لیکن جو نالائق ہوتا ہے تو حضور والا نام لیتا ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے دیکھو جہاں جہاں ہم نے نام لیے ہیں وہاں اس مقصد سے لیے ہیں تاکہ ہدایت میں آسانی ہو جائے، اور جہاں ہم نے نام نہیں لیے ہیں وہاں بھی مصلحت ہے۔ اور اگر بروں کا نام لیا ہے ہم نے تو اس لیے لیا ہے تاکہ آپ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، جب ذکر ہے تو اس کو ذکر کو میں پورا کر کے آگے کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب عبد المطلب کے جن کی شان والا صفات اتنی عظیم ہے کہ جس وقت ابرہہ کو معلوم ہوا کہ خانہ کعبہ مرکز ہے، اس نے اپنے ہاں بہت بڑا عبادت خانہ بنایا، بڑا پیسہ خرچ کیا، چاہتا تھا کہ لوگ کعبے کا طواف نہ کریں بلکہ ہمارے عبادت خانے میں آئیں۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ سونے کی چمک دمک کھینچ لیتی ہے، اسے نہیں معلوم تھا کہ شہنشاہی غرور اور ہوتا ہے اور خلیل خدا کا خلوص اور ہوتا ہے۔ خلوص غرور کے برابر، یعنی غرور خلوص کے برابر کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا وہ آیا، آنے کے بعد اس نے پڑاؤ ڈالا، لوگوں نے اطلاع دی آ گیا ہے وہ، آپ کے اونٹ بھی چرا لیے ہیں، قبضہ کر لیا ہے۔ چراگاہ تھی مکے کے باہر، وہاں جناب عبد المطلب کے اونٹ چرا کرتے تھے۔ تو جناب عبد المطلب کو کسی نے اطلاع دی، آئے جناب عبد المطلب، اور آنے کے بعد اس نے نام سن رکھا تھا جناب عبد المطلب کا، کعبے کے متولی ہیں، کلید کعبہ ہے، ساری چیزیں ہیں، نگراں ہیں، حج کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا ہم آج عبد المطلب سے گفتگو کریں گے، پوری تیاری تھی ڈیبیٹ کی، مگر یہ علی کا دادا پہنچا تو سوچیں آپ جب پوتا ایسا ہے تو دادا کی کیا شان ہوئی؟ سوچئے آپ، کبھی بڑوں کو چھوٹوں سے اور چھوٹوں کو بڑوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اچانک کوئی بہادر پیدا ہو جائے بزدلوں کے اندر تو لوگ کہیں گے یہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ نہ تو اس کا دادا ایسا تھا، نہ پردادا ایسا تھا، نہ باپ ایسا تھا، یہ اتنا دلیر کہاں سے ہو گیا؟ لیکن جب علی کی تاریخ لکھے گی تاریخ، اور لکھتی ہے اور لکھا ہے، تو پورا سلسلہ بہادر نظر آتا ہے۔ یعنی اس گھر میں شیر ہی شیر ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ایک شیر تو پردے غیب میں ہے جس کے بارے میں شاعر نے کہا ہے، لے کے آئے گا ذوالفقار علی، میرا شعر، میرا یہ قطع نہیں ہے، معاف کیجئے گا، لے کے آئے گا ذوالفقار علی شاہ بدر و حنین کی صورت۔ ساتھ ساتھ چلیے، میرے امام زمانہ کا نام ہے بھائی، اتنی آسانی سن رہے ہیں آپ لوگ۔ لے کے آئے گا ذوالفقار علی شاہ بدر و حنین کی صورت، آج خاموش ہے حسن کی طرح، کل اٹھے گا حسین کی صورت۔ جزاک اللہ۔ تو عزیزان گرامی، بات یہ ہے کہ اس گھر کا ہر فرد شیر ہے۔ تو جناب عبد المطلب چلے شام کے ساتھ، پہنچے وہاں، ابرہہ نے استقبال کیا،
काबे का मुतवल्ली आया है, सरदार मक्का आया है, लिहाजा इससे गुफ्तगू की जाए। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने कहा मैंने सुना है कि तूने मेरे ऊँट चुरा लिए, कब्जा कर लिया है। कहा हाँ। कहा मेरे ऊँट वापस कर दो, मैं इसलिए आया हूँ। हैं? ये तो प्लानिंग बनाए हुए था, काबे का जिक्र करेंगे और हम ये जवाब देंगे और वो जवाब देंगे और वो जवाब देंगे, और जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने तो जिक्र ही नहीं किया, नथिंग, नो लिफ्ट। अजीज़ाने गिरामी मौज ही नहीं छेड़ा। अब ये तो हैरान रह गया है, हम करें तो क्या करें। खुद ही कहने लगा अब्दुल मुत्तलिब, और अब्दुल मुत्तलिब ऊंट लेने नहीं गए थे अजीज़ाने गिरामी, ये भी मैं बता दूं आपसे, सिर्फ यही पैगाम देने गए थे जो मैं बताने जा रहा हूं। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने मुस्कुरा के कहा हाँ मैं ऊंट लेना आया हूं। कहा मुझे तो बड़ा ताज्जुब है, आपकी तो बड़ी इज्जत करता था मैं। अब उसने शहरत पे हाथ डाला, दुखती हुई रख पे, कहा कि मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता था, आपका काबा जो जिसको पूरी खिलकत तवाफ करती है, मैं उसे ढाने के लिए आया हूं, और आपने उसके बारे में सवाल नहीं किया। सुने जवाब, मुख्तसर उसका मलिया मेट कर दिया उसके सारे जज्बात को। मुस्कुरा के कहा ऊंटों का मैं मालिक हूं, तवज्जो चाहूंगा, ऊंटों का मैं मालिक हूं, मैं लेने आ गया। उस घर का भी कोई मालिक है, जो मालिक है वो खुद बचा लेगा। ये घर अल्लाह का है, लिहाजा अल्लाह खुद बचा लेगा। हुजूर जो ये कह रहा है नबी की विलादत से पहले कि ये घर अल्लाह का है, जिसका है वही बचाएगा, उसे आप मुशरिक कह रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। खैर ये कह के उठा अली का दादा, बल्कि शेरे बेशहे जनाबे हाशिम, चला आहिस्ता आहिस्ता जिक्र खुदा करता हुआ तमाम अहले मक्का को जमा किया। जमा करने के बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं देखो कल फला वक्त तक इन हुदूद के बाहर चले जाना, इन हुदूद के बाहर चले जाना, इसमें ना रहना। अगर इसके अंदर रहे तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। तवज्जो चाहूंगा हुजूर वाला, कितना यकीन है, इन हुदूद के बाहर चले जाना। हुजूर अब भी कहते हो काफिर है, जो मसलहत इलाही, इक़दाम इलाही और इलाही अज़ाब व सवाब से पहले से बाखबर हो, वो आम इंसान होगा। अजीज़ाने गिरामी, वो इतना अजीम इंसान होगा कि जिसके सुल्म में नूरे मोहम्मद व आले मोहम्मद को अमानत किया गया है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो इसके बाद जनाब अब्दुल मुत्तलिब आए, सुबह को जंजीर काबा को पकड़ा, मालिक तेरा घर तेरे हवाले है, अब मैं जा रहा हूं, अब फैसला तू करने वाला है। ये कह के जनाब अब्दुल मुत्तलिब उस मकाम पे पहुंचे जहां इलाही मसलहत थी, और अंदर नहीं गए, डरे नहीं। अजीजाने मोहतरम पहाड़ी पे खड़े हैं तमाशा देखने के लिए। मैं कहूंगा अब्दुल मुत्तलिब, अरे ये क्या मामला है, अब जो अजाब आएगा तो जाहिर है कि अबाबील आएंगी, छोटा सा परिंदा है, हाथ में उसके पत्थर होंगे, अगर निशाना चूक गए तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप जद में आ जाएं। कहा यह गुनाहगारों के मिसाइल नहीं है, ये गुनाहगारों के मिसाइल नहीं है जो बेगुनाहों को मारते रहे, ये इलाही मिसाइल है, बल्कि इलाही सेम मिसाइल है जो अपने शिकार को पहचानते हैं कि कहाँ गुनाहगार है, कहाँ बेगुनाह है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत भेजे भाई। लोगों ने तय कर लिया है कि मौलाना कितना ही आप जोर लगाएंगे, हमें नारा तो लगाएंगे। सवा लाख नारा हैदरी, 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 हैदरी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जंजीर काबा को पकड़ा और दुआ करके और चले गए, और पहाड़ के उस मंजिल पे जहां हिदायत इलाही थी लोगों को लेकर खड़े हो गए।
अब अब्रहे का लश्कर चला, न कोई फौज न कोई फर्रा, आराम से चले जा रहे हैं। अरे वाह, ये तो हमें बिल्कुल ताज़ा माल मिल गया। न मक्के वाले रोक रहे हैं, न अबू अब्दुल मुत्तलिब रोक रहे हैं, न कोई रोक रहा है, न घोड़ा न सवार न ऊंट न बकरी, सब बाहर, सब बाहर। हुजूर बकरी कहा है, कुछ और नहीं कहा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले तो अजीज़ाने गिरामी, सब जो हैं, सब कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। इन्होंने कहा अब तो काबे को ढाने में आसानी होगी, और जैसे एक मखसूस मंजिल पे पहुंचे, लोगों ने कहा बादल आगे गए, बादल आ गए। कहाँ बादल आ गए? अब जो देखा तो बादल नहीं है, बल्कि अबाबीलों का अब्र है, और आ रही है तेजी से कुछ पढ़ती हुई। हुजूर वाला वो पढ़ रही होंगी, वो नाच पढ़ रही होंगी, चूंकि अल्लाह की तरफ से आई थी। सत्यानाश हो जाए तुम्हारा, वन्नास पढ़ के सत्यानाश की दुआएं कर रही होंगी। अजीज़ाने गिरामी, अब जो अबाबीलों के छोटे पत्थर चले, तो फिर कुरान ने कहा है कि कुफ्फार का क्या आलम हुआ, का अस्फिम माकूल, चबाए हुए भूसे के तरीके से कुफ्फारे, यानी उनका जो आया था अब्रहे का लश्कर, उनका ये आलम हो गया, सन्नाटा हो गया, सब चले गए। अजीज़ाने गिरामी, सोचें आप, अब अबू अब्दुल मुत्तलिब फातहाना दौर से मक्के में आए, शुक्र खुदा अदा किया, काबे के सामने सजदा शुक्र अदा किया, सजदा शुक्र अदा करके बता रहे थे कि मालिक इसका शुक्र के काबा बचा, और इसका शुक्र के दुआ को कबूल किया, और इसका शुक्र कि मेरे पोते का सच्चा खाना बच गया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। हज को जाते हैं, बहुत से हज करके आए होंगे अजीज़ाने गिरामी, तवाफ सब करते हैं, तवाफ सब करते हैं, बड़ी धूम से करते हैं, न पूछिए। मगर सुने आप, तवाफे मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, तवज्जो चाहूंगा, मुसलमानों पे फर्ज हज आया है। तवाफे काबा एक राज़े निहा है, मेरे साथ साथ चले आप। मुसलमानों पे फर्ज हज आया है, तवाफे काबा एक राज़े निहा है। हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हैं, हरम के गिर्द तवाफ लगाते हैं ना, हरम के गिर्द फिर कर ढूंढते हैं, बुतों का तोड़ने वाला कहाँ है। अजीज़ाने गिरामी, एक बात और मैं कहने को दिल चाहता है कि तारीख में दो पत्थर के अजाब हैं, एक नबी की विलादत से पहले और एक नबी की रिसालत के ऐलान के बहुत बाद। तो अजीज़ाने गिरामी, ये है अजाब अबाबिल का जो मैंने सुना दिया। अब दूसरा अजाब सुने कि जब पैगंबर इस्लाम मैदान गदीर में अली की मौलाइयत का ऐलान करके मदीना मुनव्वरा में दाखिल हो गए, लोगों को इत्तला मिल गई कि अब नबी के बाद अली की विलायत होगी, अली वली बनेंगे, अली खलीफा होंगे, अली जानशीन रसूल होंगे। तो लोग आए, जो चाहने वाले थे अली के हाथ चूम रहे थे, जो जलने वाले थे उनके चेहरे भी जल रहे थे, उनके दिल भी जल रहे थे। अजीज़ाने गिरामी, एक बात मैं तुमसे आपसे कह दूं कि अली की जात भी अजीब व गरीब जात है, अजीब व गरीब जात है। क्या जात है अजीज़ाने गिरामी? ये डबल फेस है ये जात। कैसे डबल फेस? माज़ल्लाह दो चेहरों वाला ना समझिएगा आप इससे, जैसे बिजली के दो फेस होते हैं, मैं वो बता रहा हूँ। ये ख्याल रखा, इसकी डबल तासीर है, अली के इश्क की डबल तासीर है। हुजूर वाला ये बिजली का पिलक लगा है, पिलक लगा है अजीज़ाने गिरामी। आपने देखा है कि एसी को लगाइएगा तो हवा कैसी आएगी? ठंडी आएगी, नहीं आएगी? ठंडी आएगी। क्यों भाई ठंडी आएगी? इसलिए कि उसमें सिस्टम ऐसा है कि जैसे ही बिजली से वसल हुआ तो दिल को मस्त करने वाली ठंडी हवा आने लगी। लेकिन अजीज़ाने गिरामी, इसी पिलक में पिलक निकाल के आपने हीटर लगा दिया, करंट वही है। अब जो देखा तो गर्मी। मैंने कहा भाई मामला क्या है? कनेक्शन वही है, कभी गर्मी कभी सर्दी। का ज़र्फ की बात है, ज़र्फ की बात है, जो जैसा असर ले ले। तो अजीज़ाने गिरामी, जिनके दिल इश्क़े हैदर से माला माल है,
جب حیدر کا ذکر سنتے ہیں تو پھر ٹھنڈی جنت کی ہواؤں کا مزہ لیا کرتے ہیں، اور جن کے بغض میں، جن کے دلوں میں بغض حیدر کا لاوا پک رہا ہے، ادھر ذکر حیدر کو سنا، ادھر چہرے بگڑنا شروع ہو گئے، دل کی آگ چہرے بتا دیا کرتے ہیں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ ڈبل حاضری، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آواز بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر کہ جب لوگ آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے، جلنے والے جلی کٹی باتیں سنا رہے ہیں اپنے اپنے مقام پہ، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث ابن نعمان فہری۔ وہ آئے نبی پاک کے پاس، اور نبی پاک کے پاس آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا۔ کہا بے شک کر دیا۔ کہا سنیے میری بھی بات سن لیجئے، آپ نے اللہ کو ایک منوایا، ہم نے مان لیا، اپنے کو رسول منوایا، ہم نے مان لیا، نماز پڑھوائی ہم نے پڑھ لی، روزہ رکھوایا ہم نے رکھ لیا، حج کرانے کو کہا ہم نے حج کر لیا، آپ نے زکوٰۃ کو کہا زکوٰۃ دے دی، آپ نے حرام سے بچنے کو کہا بچ گئے، آپ نے حلال کو کہا ہم نے مان لیا۔ اب چلتے چلتے آپ نے اپنے بھائی کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا ہے۔ سنیں آپ کتنی آگ تھی اس کے دل میں، زبان سے ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ اگر یہ اللہ کی طرف سے ہے تو اپنے اللہ سے کہیے مجھ پر عذاب نازل کرے، اور اگر آپ کی طرف سے ہے تو ہم نہیں مانتے۔ نبی زیر اللہ مسکرائے، نہ دعا دی نہ بد دعا دی۔ دعا دے تو ظالم کی حمایت، بد دعا کرے تو شان رحمت کے خلاف۔ توجہ چاہتا ہوں۔ اب یہ نکلا مسجد سے، نکلا، اور جیسے نکلا اونٹ کی طرف چلا تو تاریخ نے لکھا ہے ایک بڑا پتھر چلا، بڑا پتھر چلا، اور جیسے چلا لوگوں نے یہ تو دیکھا کہ پڑا، مگر کہاں نکلا یہ کسی کوئی نہیں جانتا ہے۔ اسے بھوسا بنا دیا، وہ بھی گیا اور اس کی سواری بھی گئی، ختم ہو گیا۔ حضور دو پتھر کے عذاب، ایک بیت پہ جب دشمن نے حملہ کرنا چاہا، عظمت کعبہ خطرے میں پڑی تو اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا، مگر چھوٹے پتھر سے، چھوٹے پتھر سے۔ لیکن ایک جب اہل بیت کی ولایت پہ چیلنج ہوا تو اللہ نے پتھر کا عذاب نازل کیا، چھوٹے سے نہیں بڑے پتھر سے آواز دی، جو بیت کا دشمن چھوٹا عذاب، جو اہل بیت کا دشمن اس کے لیے بڑا عذاب۔ جزاک اللہ، صلوات محمد و آل حضور والا جس طریقے سے دل کی دھڑکنیں رک جائیں تو انسان مر جائے، ویسے ہی گڑی کی دھڑکنیں نہیں رکتی۔ لیکن یاد رکھیں آپ، بہرحال انشاءاللہ میری تقریر اپنی منزل پہ آنے کے بعد تمام ہوگی۔ تو میرے کہنے کا مقصد عزیزان گرامی یہ ہے کہ اللہ نے نبی کو بھیجا ہے، قرآن کو بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے تاکہ انسانی تمام مشکلات کا حل ہو، اور انسانی میں نے کم کہا ہے، تاکہ کائنات کے مشکلات کا حل ہو جائے۔ قرآن اس لیے آیا ہے، اور نبی و آل نبی اس لیے آئے ہیں تاکہ عملی طور پہ بتا سکے کہ ان مشکلات کو کیسے حل کیا جائے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا حل میں ٹچ کر رہا ہوں، تحریز کو موضوع کی چھو رہا ہوں، شروع نہیں کر رہا ہوں بلکہ جبہ سائی کر رہا ہوں۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات بھیجئے تو قرآن کریم نے اور نبی پاک نے سب سے پہلا حل جو بتایا ہے مشکلات کا، وہ ہے ذات خدا، وہ ہے ذات خدا۔ تو ہم پہلا پیغام کیا تھا نبی کا؟ قولو لا الہ الا اللہ، کہو کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، سوائے اللہ کے۔
تو پہلا حل جو قرآن نے پیش کیا، پہلا حل جو پیغمبر نے پیش کیا تمام مشکلات کے لیے، وہ ہے اقرار توحید الہی۔ اگر اللہ کو وحدہ لا شریک مانا، ادھر ادھر نہیں گئے، تو یاد رکھنا کہ ساری مشکلات کا حل نکل سکتا ہے۔ تو پہلا حل توحید الہی ہے، لیکن توحید الہی اللہ نے کہا کہ عقل کے ذریعے سمجھنا ہے، عقل کے ذریعے سمجھنا ہے، اور عقل کے بغیر یہ سمجھ میں آنے والا ہے بھی نہیں۔ اس میں تقلید حرام ہے۔ باپ مسلمان تھے، اللہ کو ایک مانتے تھے، حرام۔ خود یقین کرو باپ کے کہنے تک کافی نہیں ہے۔ ہاں انہوں نے کہا احترام، لیکن خود ہم اپنی دلیل پیدا کریں، اپنے اندر یقین پیدا کریں۔ تو ایک انہوں نے کہا، ایک ہم نے دلیل قائم کی، تو نور علی نور، اس میں اضافہ ہو جاتا عزیزانی گرامی۔ تو پہلی چیز ہے توحید، جس کا ہم اقرار کریں۔ مگر توحید بتائے گا کون؟ توحید بتائے گا کون؟ توحید وہ بتائے گا کہ جس نے اعلان کیا ہے کہ خدا نے یعنی ہمیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے خدا کے اور علی کے۔ علی کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، اور خدا کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور علی کے۔ تو اگر خدا کو پانا ہے تو عزیزان گرامی در علی پہ آئیے۔ علی ملے تو نبی ملے، نبی ملے تو خدا ملا۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اور عزیزان گرامی حسین کا ذکر جو ہے، توحید کی سب سے بڑی دعوت حسین کا ذکر ہے۔ خدا کی قسم یہ عزاداری نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام توحید ہے، یہ پیغام توحید ہے، پیغام رسالت ہے، پیغام امامت ہے، پیغام معاد ہے۔ یہ پورا دین یہاں بتایا جاتا ہے عزاداری میں۔ عزیزان گرامی پوری دنیا میں دھوم ہے عزاداری کی۔ سوچیں آپ، ہم ہیں اتنے سے، لوگ کہتے ہیں کہ سال بھر کہیں نظر نہیں آتے، لیکن جب محرم نظر آتا ہے، محرم آ جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ساری دنیا میں شیعہ ہی شیعہ ہیں۔ ہائے ہائے، یہ ذکر حسین کے عظمت ہے کہ نہیں ہے؟ قلیل در قلیل ہے، اقلیت در اقلیت ہے، لیکن عزم ذکر حسین اور شان ذکر حسین دیکھیے کہ قلت کو اتنا قلت میں روب پیدا کر دیا کہ کثرت اپنے کو قلیل سمجھنے لگی۔ سوچے آپ، یہ صدقہ ہے ذکر حسینی کا، خدا کی قسم۔ یاد رکھیں ہم قلیل ضرور ہیں، مگر یاد رکھیں کہ جس طریقے سے نیٹ ورک ہوتا ہے، یہ حسینی نیٹ ورک ہے، نہ اس کا کوئی کوڈ ہے، نہ اس کے کوئی تار ہیں، نہ اس کا کوئی کنیکشن ہے۔ اس کا کنیکشن کیا ہے عزیزان گرامی؟ کوڈ ورڈ ہے اصول دین۔ اصول دین کوڈ ورڈ ہے، اور کنیکشن اصلی ہے عشق اہل بیت۔ جہاں عشق اہل بیت ہوا، کوڈ ورڈ آپ نے دہرایا، پوری دنیا سے متصل ہو گئے۔ اب ہر جگہ جہاں بھی مومن ہے وہ ہمارا بھائی ہے، جہاں بھی مومن ہے ہمارا بھائی ہے، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے چھوٹا ہو، چاہے بڑا ہو، چاہے امیر ہو، چاہے غریب ہو، وہ ہمارا بھائی ہے۔ اور یہی درس کربلا تھا کہ جون میں یعنی کربلا میں جون حبشی بھی موجود تھے، کربلا میں علی اکبر بھی موجود تھے، کربلا میں حبیب بن مظاہر بھی موجود تھے، کربلا میں عباس دراور بھی موجود تھے۔ گویا ایسا تھا کہ ساری کائنات کا ایسنس نچوڑ کے کربلا میں آ گیا تھا۔ تو عزیزان گرامی یاد رکھیں آپ، آج ہم کم ہیں، لیکن انشاءاللہ جب عشق حسینی کا سیلاب آگے بڑھے گا تو پوری دنیا پہ رنگ حسینی چھا جائے گا۔ موت کے سیلاب میں جب موت کے سیلاب میں ہر خشک و تر بہ جائے گا، ہاں فقط نام حسین ابن علی رہ جائے گا۔ تو یاد رکھیں عزا سے زندہ ہیں، عزا پہ مریں گے۔ حسین! اب میری درخواست یہ ہے کہ 3 مرتبہ میرے ساتھ ساتھ کہیے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، آخری مرتبہ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، صلوات محمد و آل محمد۔ یہ عزادار نہیں ہے، یہ
آج عزاداروں میں رونق بڑھی ہوئی ہے. آج ہر چاہنے والے کا دل لبریز ہے. حضور والا کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو خرچ کر کے پریشان ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چوٹ کھا کے درد محسوس کرتے ہیں, مگر ذکر حسین وہ عظیم چیز ہے کہ خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے, درد اٹھا کے سکون ملتا ہے. عجیب و غریب چیز ہے. کوئی گھوسا مار دے ڈاکٹر کے ہاں جانا پڑتا ہے, اپنے ہاتھ سے ہم کتنا سینہ پیٹتے ہیں. عزیزان گرامی, ایک ماتمی جب جم کے ماتم کرتا ہے تو ایسا سکون محسوس کرتا ہے کہ آج ہم نے کچھ کام کیا ہے. تو عزیزان گرامی, بس یاد رکھیں آپ, یہ آنکھیں بھی کسی کو جواب دیں گی. عزیزان گرامی, یہ آنکھیں جو ہیں منتظر رہتی ہیں کہ ذکر حسین ہو اور اشکوں کا سیلاب جاری ہو جائے. عزاداران امام, آج زیادہ زحمت مجھے نہیں دینا ہے آپ کو, لیکن یاد رکھیں آپ کہ اس وقت مجھے جناب حر کے بارے میں کچھ بیان کرنا ہے. وہ حر کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام منزل شراف سے آگے بڑھے ہیں اور حر سے ملاقات ہوئی ہے اور نماز کا وقت آیا ہے, امام چادر اوڑھے ہوئے خیمے سے نکلے. عزادارو, جب چادر اوڑھے ہوئے فاطمہ کا لال نکلا, سامنے دیکھا کہ حر کا لشکر ہے, خیمہ زن ہے. امام حسین علیہ السلام نے آواز دی, اے اہل کوفہ, کہ امام کو نہیں معلوم تھا لیکن اتمام حجہ, اے اہل کوفہ, میں حسین ابن علی ہوں, تم لوگوں نے مجھے دعوت دے کے بلایا تھا, تو اگر تم میری مدد کے لیے آئے ہو تو آ جاؤ بیعت کر لو, آ جاؤ بیعت کر. کوئی جواب نہیں آیا. فاطمہ کا لال نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, حکم دیا اقامت کا, نماز شروع ہو گئی. حر اور حر کا جتنا بھی قافلہ تھا سب حسین کے پیچھے نماز پڑھتا ہے. امام حسین علیہ السلام نے نماز عصر کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا اور تبلیغ جو سمجھایا کہ میں کون ہوں, اپنا تعارف کرایا, لیکن دشمن پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. امام حسین علیہ السلام نے حکم دیا, باز چلو. لشکر چلنے لگا, حسین گھوڑے پہ بیٹھے, حر نے راستہ روکا, اے فاطمہ کے لال, مجھے حکم ہوا ہے کہ آپ کو گھیر کے کوفے لے جاؤں, آپ کو کوفے چلنا پڑے گا. امام نے کہا ناممکن, میں اور ابن زیاد کی بیعت کروں, ناممکن. پھر طے یہ پایا کہ امام نے رخ کیا کرب و بلا کا. 2 محرم کو حسین کا قافلہ عزاداروں کرب و بلا پہنچ گیا. وہ سرزمین کربلا کہ جو صدیوں سے بلکہ لاکھوں برس سے حسین کا انتظار کر رہی تھی. ہائے ہائے, جس کا شدت سے حسین بھی انتظار کر رہے تھے. ہائے ہائے, جناب امام حسین علیہ السلام پہلی گزری, دوسری گزری, تیسری گزری. عزاداروں تیسری گزر گئی, چوتھی گزر گئی, پانچویں گزر گئی. 7ویں کو جب شمر ملعون کا لشکر آیا ہے, جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ یہ کس کا لشکر آیا ہے؟ کہا یہ شمر ملعون کا لشکر آیا ہے. جیسے جناب زینب نے سنا, جناب زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. جناب امام حسین کو بلایا, کہا بھیا اس لشکر کا نام سننے کے بعد میرا دل دہل رہا ہے, اب مجھے ایسا لگ رہا کہ میرا بھائی زیادہ دن میرے درمیان نہیں رہے گا. امام نے جو مسئلہ الہی ہوگی زینب, حسین اس کے لیے تیار ہے. حسین یہ سوچ کے آیا ہے, اللہ اللہ, جناب امام حسین اپنی موت کا اتنی شدت سے انتظار کر رہے تھے. 7ویں گزر گئی, 8ویں گزر گئی, شب عاشور گزر گئی. عزاداروں, جب صبح عاشور نمودار ہوئی اور حر نے دیکھا کہ اب پسر سعد کے نظریات کچھ اور ہیں, ارادے ذلیل ہیں, نجس ارادے ہیں, لہذا جناب حر اٹھے. جب بیٹے سے کہا, بیٹا میں ایک طرف جنت دیکھ رہا ہوں, ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں, اب میں جا رہا ہوں میرے لال, اب میں جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہیں آپ؟ میں حسین کی طرف جا رہا ہوں, ہمیشہ رہنے والی جنت میں جا رہا ہوں. یہ کہا, بیٹے نے کہا بابا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ جنت میں چلے جائیں اور بیٹا جہنم میں جلے؟ کہا اگر تو چاہتا ہے تو آجا میرے ساتھ. بعض تاریخیں بتاتی ہیں کہ حر کا بھائی بھی آیا, بعض تاریخوں نے بتایا حر کا غلام بھی آیا. اللہ اللہ, جناب حر ہاتھوں کو جوڑے ہوئے حسین کی خدمت میں آئے, دوڑ کے حسین کے قدموں پہ سر رکھ دیا. فاطمہ کے لال, کیا میرا گناہ اس قابل ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ اللہ اللہ,
کتنا عظیم تھا میرا اور آپ کا مولا. امام نے فرمایا اے حر تیری ماں نے بڑا اچھا نام رکھا ہے, تو دنیا میں بھی آزاد ہے آخرت میں بھی آزاد ہے, اٹھا لے سر. کہا مولا سر نہ اٹھاؤں گا. کہا کیوں نہیں اٹھائے گا حر بتا تو دے. کہا مولا مرنے کی اجازت دیجئے, اس لیے کہ یہ وہ گناہگار ہے جو آپ کو یہاں گھیر کے لایا ہے. اگر میں نے یہ گستاخی نہ کی ہوتی تو اے میرے آقا آج یہ دن نہ آتا. میرے مولا اجازت دیجئے. جب زیادہ اصرار بڑھا امام نے اجازت دی. حر نے کہا مولا ابھی سر نہیں اٹھاؤں گا. کہا کیوں نہیں اٹھائے گا؟ کہا مولا میرے بیٹے کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے. جب یہ سنا حسین نے کہا حر یہ جوان بیٹا ہے, تو بوڑھا ہے, کہ اپنے بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھ پائے گا؟ ہائے ہائے. حر کے فکرے دیکھیں آپ, جب انسان بدلتا ہے تڑپ کے کہنے لگا مولا تبھی تو مجھے اندازہ ہوگا کہ فاطمہ کے لال کو اذیت دینے کی سزا کیا ہوتی ہے. مجھے اندازہ ہوگا, میں یہ امتحان دینا چاہتا ہوں. اللہ اللہ. جناب حر کے بیٹے کو بھی اجازت ملی. تاریخ بتاتی ہے دونوں میدان میں لڑنے کے لیے چلے. دونوں نے حملہ کیا, میمنے کو میسرے سے ملایا, میسرے کو میمنے سے ملایا, زبردست قسم کا قتال کیا. اللہ اللہ. اب ایک دستہ آیا, باپ الگ ہو گیا, بیٹا الگ ہو گیا. اب بیٹے کو گھیر لیا گیا, چاروں طرف سے حملے ہونے لگے. زخمی بیٹا حر کا زمین پہ آیا. جیسے ہی زمین پہ آیا تو اس نے آواز دی مولا میری مدد کیجئے. حر نے آواز سنی کہ بیٹے نے پکارا ہے میرے آقا کو. آگے بڑھنا چاہا, اتنے میں میرے مولا حسین دوڑتے ہوئے آئے. اس منزل پہ آگئے عزادار ہو کہ جہاں حر کا بیٹا زخموں سے چور تھا. امام آگئے, پیچھے سے حر بھی آگئے, دوڑ کے قریب جانا چاہتے ہیں. حسین نے حر کا بازو پکڑ لیا, حر کا بازو پکڑ لیا. حر کڑیل جوان ہے, کڑیل جوان ہے, تم دیکھ نہ پاؤ گے حر. اللہ اللہ. میں کہوں گا میرے مولا حسین. حر کا اتنا خیال کہ کڑیل جوان بیٹے کو تڑپتا ہوا نہ دیکھے. ہائے میرے مولا, اس وقت کیا ہوگا کہ جب علی اکبر کا جنازہ ہوگا, حسین تنہا ہوں گے, نوکے نیزہ نکل رہی. اجرکم اللہ. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. روئیے, دل کھول کے روئیے. آہستہ آہستہ دن کم ہو رہے ہیں, رونے کا ٹائم کم مل رہا ہے. عزادارو دل کھول کے روئیے. اللہ اللہ. امام حسین علیہ السلام نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا حر کے بیٹے کی. آنکھیں بند ہو گئیں, روح پرواز کر گئی. حسین نے میت اٹھائی, خیمے میں لے کے آئے. حسین تاریخ بتاتی ہے اہل حرم کو حکم دیا کہ حر کے بیٹے کا ماتم کرو. ہائے ہائے. میں کہوں گا مولا چند لمحوں کے مہمان کے بیٹے کا اتنا احترام کہ آپ نے حکم دیا کہ ماتم کرو, گریہ کرو. میت لے کے آ گئے, لیکن مولا جب آپ عصر عاشور گھوڑے سے زمین پہ آئیں گے تو کون ہوگا جو آپ کی میت اٹھائے؟ ہاں, جس وقت کے حسین شہید ہوں گے آواز گونجے گی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اللہ اللہ. ابھی یہ سلسلہ ہوگا کہ ایک مرتبہ تاریخ نے بتایا ہے کہ خیمے حسینی کے باہر حسین کے زلجنا کی آواز آئی. جیسے ہی زلجنا نے سیاح کیا, عزاداروں سوتی ہوئی سکینہ جاگی. دوڑی سکینہ, پھوپھی میرے بابا آ گئے, پھوپھی میرے بابا آ گئے. زینب بھی دوڑی, لیکن جب زلجنا کو دیکھا باغے کٹی ہوئی, پیشانی خون میں رنگی. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماتم حسين